السلام علیکم ڈیئر بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ویڈیو میں جس ٹاپک کا ذکر کرنے والے ہیں وہ غزوہ احد۔ غزوہ کے مطلب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ غزوہ کہتے ہیں جنگ کرنے کو، اور ہم نے لاسٹ ویڈیو میں غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس والی ویڈیو میں ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بچوں، غزوہ احد کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے بہت بار اپنے پیرنٹس سے یا اپنے ٹیچر سے یہ سنا ہوگا کہ غزوہ ایسی تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ وہی والی غزوہ ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ افواہیں بھی اڑی تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے، وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، اور ان کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ تو ڈیئر بچوں، شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو پہ، پڑھتے ہیں ٹاپک اور آپ کو بتاتے ہیں کہ غزوہ احد میں کیا کیا ہوا تھا اور مسلمانوں نے کس طرح سے فتح یابی حاصل کی تھی۔ غزوہ بدر، پچھلا ٹاپک جو غزوہ بدر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قریش مکہ کو کس طرح شکست ہوئی تھی، کفار کو کس طرح شکست ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ابو جہل مار دیا گیا تھا 2 ننھے نوجوانوں کی ہاتھوں۔ تو اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے جو کفار تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، اور ان کو بس یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے کر کے مسلمانوں کا نام نشان ختم کرنا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا۔ ابو سفیان کے پاس وہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے کر کے اپنی شکست کا بدلہ لیں گے، اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ابو سفیان کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں اور مسلمانوں پر حملے کی ایک تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ لشکر کفار کی مکہ روانگی۔ اب لشکر کفار کیا کرتا ہے کہ ابو سفیان، کیونکہ ابو سفیان اس جو ٹیم ہوتی ہے ان سپاہیوں کی، ان کا لیڈر ابو سفیان ہوتا ہے۔ ابو سفیان مکے سے 3000 جنگجوؤں کا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ یہ لشکر ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھا، جس طرح ہم نے غزوہ بدر میں بھی پڑھا تھا کہ ان کے پاس مکمل اور طرح طرح کے ہتھیار موجود تھے۔ اسی طرح سے ان کے پاس غزوہ احد میں بھی بے شمار طرح طرح کے ہتھیار تھے۔ اس لشکر میں قریش کے سردار گھرانوں کی عورتیں، لڑکیاں بھی شامل تھیں، کیونکہ وہ اپنے عزیزوں کی قاتلوں کو سزا پاتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھیں، اور قریش مکہ ان کی حفاظت کے خیال سے مدینہ اور انہیں خیال سے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ ان کو ایک یہ چیز بھی تھی کہ جب ان کی عورتیں اور ان کی لڑکیاں ان کے ساتھ ہوں گی تو وہ میدان نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، ان میں سے ایک ہندہ ہوتی ہے۔ ہندہ نے جبیر بن معطم کے ایک حبشی غلام جو تھا وحشی، اس کو اس بات پہ راضی کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے گا تو وہ اسے آزاد کر دے گی۔ اب غزوہ احد اس جنگ کا نام اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ والی جو جنگ ہوئی تھی، یہ والی جو غزوہ تھی وہ احد کے مقام پر ہوئی تھی۔ تو لشکر جو ہے وہ کوہ احد کی وادی کے ایک چشمے کے قریب ایک جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے پڑاؤ ڈال کر۔ اب مسلمانوں کو جب ان کی آمد کا پتہ چلتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اب کچھ مسلمان یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے اور ان سے کچھ عہد و معاہدے کر کے اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے۔ کچھ مسلمان یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم نے تو مکمل جو ہے وہ جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، اور ان کو جہنم حاصل کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا خیال ہے۔ دونوں رائے لینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ کی جائے اور ان کو جہنم حاصل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جاتے ہیں اور ہتھیار لگا کر، یعنی کہ جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ اس بات کا پروو ہوتی ہے یا اس بات کی طرف جو ہے وہ آگاہی کر رہی ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں اور مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جنگ کی طرف آ جایا جائے۔ اب لشکر اسلام کی روانگی کب ہوتی ہے؟ 14 شوال 3 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اب لشکر جو ہے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ جبل احد کے میدانوں کی طرف احد کے پہاڑوں کی طرف پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جو مدینے کا رہنے والا ہوتا ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، وہ 300 ساتھیوں کے ساتھ یہ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کوئی مشورہ ہی نہیں مانا تو ہم کیوں اس میں اپنی جانیں گنوائیں گے۔
تو وہ منافق ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ جو ہے وہ اپنے تمام سپاہیوں کو لے کے واپس چلا جاتا ہے، تو مسلمانوں کی تعداد سے وہ صرف 700 رہ جاتی ہے۔ اب جنگ احد میں پہنچ کر پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھتے ہوئے ایک صف بندی بناتے ہیں اور لشکروں کو ہدایت دیتے ہیں کہ جب تک میں نہ کہوں جب تک ایک تو لڑائی شروع نہ کرنا۔ پھر ایک صف بندی وہ بناتے ہیں کہ پہاڑوں کے پیچھے ایک صف کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اس دستے کو سختی سے ہدایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، جب تک میں نہ کہوں اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیتے ہیں۔ صف بندی کے بعد جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو قریشی عورتیں جو ہے وہ دف بجا بجا کے اپنے لوگوں کو، مردوں کو لڑائی کے لیے تیار کرتی ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر میں اس لڑائی میں بھی 700 مسلمان جو ہے وہ 3000 کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں اور فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو جانا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس تلوار کا حق جو ہے وہ مکمل ادا کریں گے۔ وہ بہت لڑتے ہیں اور دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، بہت سے کفار کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے، جیسے ہم نے پچھلی کچھ ٹائم پہلے ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہندا کا مقرر کردہ غلام جو ہے وہ اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر سامنے پہ تو آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ان سے حملہ نہیں کر سکتا تھا ان پر، یا ان سے لڑائی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چھپ کر پیچھے سے نیزہ پھینکتا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی اس لڑائی میں شہید ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں اور کفار جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگتا ہے۔ اب جب کفار کے لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں تو مسلمانوں کو لگتا ہے کہ جیسے وہ فتح یاب ہو گئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ تو جس درے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہٹنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم چاہے فتح یاب ہوں یا شکست ہمیں ملے، چاہے تو تم یہ دیکھو کہ کوے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، ہم ہو گئی ہے ہمیں شکست اور کوے ہمارا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ درہ چھوڑ دیتے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ درے کو خالی دیکھ کر خالد بن ولید، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے ایک بہت جانثار صحابہ بنتے ہیں بعد میں، لیکن اس ٹائم تک یہ مسلمان نہیں ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے، تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت مسلمانوں کی سخت آزمائش کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ وقت مسلمانوں کے لیے آزمائش کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہوتی مسلمانوں نے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ جب دوبارہ سے کفار ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور حملہ آور ہونے کے بعد وہ مسلمانوں پہ حملہ کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیچے گرا دیتے ہیں، ان کا چہرہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے، سامنے کے 2 دانت شہید ہو جاتے ہیں، لوگوں میں غم اور غصہ بھر جاتا ہے، مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ مراحل سے گزرنے لگتے ہیں اور وہ بہت غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی کفار یہ آواز لگا دیتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے حوصلے بہت پست ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ مسلمان دیکھ لیں اور کفار بھی دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہیں اور وہ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اب جب مسلمان دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور صحیح سلامت ہیں، ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں، تو مسلمانوں کے حوصلے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ایک دفعہ پھر ان کے آگے آڑے آتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ جنگ میں اترتے ہیں اور کفار کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو بچوں دیکھا آپ نے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے پر، حکم نہ ماننے پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی تھی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مسلمانوں کو ایسا لگ گیا تھا کفار کو کہ شاید اب مسلمانوں کو شکست ہم دے دیں گے اور ہم جو ہے وہ جیت جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کا رحم تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، تو اس وجہ سے جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ فتح ہوتی ہے اور مسلمان ایک دفعہ پھر مال غنیمت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔